رحمدلی اور سخاوت کا یہ بیان ہے۔ ان کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا اسے نہیں بخشا جاتا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر مسلمانوں کے 4 حقوق ہیں۔ اپنے محسن کی امداد کرو، گناہگار کے لیے مغفرت طلب کرو، مریض کی عیادت کرو اور توبہ کرنے والے کو دوست رکھو۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تو نے مجھے کس وجہ سے صفی بنایا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا، مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بچوں سے چڑیاں خرید کر انہیں چھوڑ دیتے اور فرماتے، جاؤ آزاد کی زندگی بسر کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ رحمت، شفقت اور محبت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس پر درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حکایت، بنی اسرائیل پر سخت قحط کا زمانہ تھا۔ ایک عابد کا ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا، کاش یہ ریت کا ٹیلا آٹے کا ٹیلا ہوتا اور میں اس سے بنی اسرائیل کے پیٹ بھرواتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی کی طرف وحی بھیجی، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تجھے اس ٹیلے کے برابر بنی اسرائیل کو آٹا کھلانے سے جتنا ثواب ملتا، ہم نے تمہاری اس نیت کی بدولت اتنی ہی ثواب دے دیا ہے۔ اس لیے فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن نیت، اچھی نیت وہ عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علامہ جلال الدین علیہ الرحمہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لاکھ نماز پڑھ لو، عبادتیں کر لو، نیکیاں جتنی ہو اتنی کر لو، رات رات بھر اللہ کی عبادت میں، نفل نماز میں اپنی زندگی کو گزارو، پھر بھی اس کے باوجود اگر تم کو سکون میسر نہ ہو تو سب سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے لینا، اپنی نیتوں کو درست کر لینا۔ اگر تمہاری نیت درست ہو جائے گی تو سمجھ جاؤ کہ سکون قلب حاصل ہو جائے گا، وہ ہے نیت۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ایک یتیم پر رحم کرنے کے حوالے سے دیکھیے کتنی اچھی اچھی باتیں حدیث پاک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے فرشتوں،
اس یتیم کو جس کا باپ منومن مٹی تلے دفن ہو چکا ہے، اور کس نے اسے رلایا ہے؟ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یتیم کے لباس و طعام کی ذمہ داری لے لی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب مہمان کے حوالے سے سنیں، مہمانوں سے بھی بعض لوگ بہت کتراتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان نہ آئے کیونکہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، کھانے سے پہلے آپ 2 میل کا چکر لگا کر مہمانوں کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رو پڑے، پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رونے لگے، ساروں قطار رونے لگے، تو کسی نے پوچھا اے علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1 ہفتہ ہو گیا میرے یہاں پر کوئی مہمان ہی نہیں آیا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ مہمان کو بھیجتا ہے، بارش کو نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کی علامتیں ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو کسی بھوکے کو فی سبیل اللہ یعنی بغیر اس سے کچھ لیے کھانا کھلاتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جس نے کسی بھوکے سے کھانا روک لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے اپنا فضل و کرم روک لے گا اور اسے عذاب بھی عطا کرے گا۔ سخی اللہ کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، سخی اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے جبکہ اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ بخیل اللہ تعالیٰ جنت اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جاہل سخی جو نہایت جاہل ہو لیکن وہ سخاوت میں مہارت رکھتا ہے، کسی کو جب بھی کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرنے والا آ جائے یا کسی بھوکا کو دیکھو، وہ جاہل ہے لیکن کہا جاتا ہے جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ جو جاہل سخی ہے وہ عابد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے عابد کہتے ہیں، تو اس عابد بخیل سے زیادہ بہتر اور زیادہ پسندیدہ اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمان نبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن 4 شخص بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، عالم باعمل، حاجی جس نے حج کے بعد موت تک کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا یعنی کوئی گناہ نہیں کیا، شہید جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں مارا گیا، سخی جس نے مال حلال کمایا اور اللہ کی رضا جوئی میں خرچ کر دیا، یہ لوگ ایک دوسرے سے اس بات پر جھگڑیں گے کہ جنت میں پہلے کون داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے بعض بندوں کو مال و دولت سے مالا مال کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جو شخص فائدہ پہنچانے میں پس و پیش کرتا ہے یعنی کہ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دولت چھین کر کسی اور کو دے دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سخاوت بہشت کا ایک درخت ہے یعنی سخاوت جنت کا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر جھکی ہوئی ہے، جس نے اس کی کسی
شاخ کو تھام لیا سمجھو تو اسے جنت میں وہ حاضر ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر اور سخاوت، یعنی صبر بھی کرنا اور سخاوت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بہترین عمل ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ لوگ تو لینے کے چکر میں در در بھٹکتے رہتے، ہمیشہ یہی سوچ میں رہتے کوئی ادھر سے آئے ادھر ہم کو دے دے، کوئی ادھر سے آئے ادھر ہم کو دے دے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ لوگوں سے مانگنے کے سوال کے عادی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو دیتے رہنا چاہیے، عطا کرنے والا بننا چاہیے، نہیں کہ لینے والا بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا